السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے۔ آج کے لوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے لوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہمارے پاس شمشاباد گاؤں میں پی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے، تو وہ دیکھتے ہمارا لیڈر شیروں کا شیر ہمارا لیڈر شیخ صاحب احمد صاحب اور امیدوار ایس پی جہانگیر خزانہ صاحب کو شمشاباد پنڈال احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حمزہ کیمرے سے بیٹھنا، کیمرے سے بیٹھنا۔ ہمارا لیڈر شیروں کا شیر ہمارا لیڈر بخت بلند دم تخت سلامت، بخت بلند دم تخت سلامت، تاج تیرے سر عشق امامت، تاج تیرے سر عشق امامت، صاحب سلامی تیری عرب ایران ہوگی، صاحب سلامی تیری عرب ایران ہوگی، عمر دراز تیری اللہ نگہبان ہوگی، عمر دراز تیری اللہ نگہبان ہوگی، علی دی امان ہوگی، پنج تندی چھاں ہوگی، علی دی امان ہوگی، پنج تندی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اور اس کے باوجود ہم ایسے کیا خطا کر بیٹھے، کیسے کون سی ایسے ہم سے غلطی ہوئی، کیا ایسے ہم سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے آج ہم مشکلات سے دوچار ہیں، کیوں ادھر تکلیفیں ہیں، کیوں ادھر گھر گھر پریشانی ہے، کیوں ہر چھوٹے کام کے لیے ہم مغربی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، کیوں IMF کا ہاتھ ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ اس پہ یہ ذرا سوال ہے، اس پہ ذرا سوچیے گا۔ 2017-18 میں تو یہ حال نہیں تھا، کون سی ایسی غلطی کر بیٹھے جس سے آج ہم ادھر کھڑے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ووٹ کا غلط استعمال۔ یہ ووٹ کی پرچی دیکھنے میں تو ایک پرچی ہے، پر یہ تقدیریں بدل لیتی ہیں قوموں کی، یہ تقدیریں بدل لیتی ہیں ملکوں کی، یہ تقدیریں بدل لیتی ہیں بچوں کی مستقبل کی۔ اس کا صحیح استعمال حق اور سچ پہ استعمال کیا جائے تو آگے مستقبل بھی روشن ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو آج آپ بھگت رہے ہم 2018 میں کیسے تھے اور آج کیسے ہیں۔ یہ صرف کہ ہم سے غلط فیصلے کرائے گئے، عوام سے ان کے ذہن تبدیل کیے گئے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کسی کی باتوں پر مت آنا، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا پہ مت آنا۔ آپ سب باشعور لوگ ہیں، سیاست مجھ سے بہتر جانتے ہیں، باریکی میں سیاست کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہم ہیں، میں اور شیخ صاحب کا پینل ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے ہم نمائندگی کر رہے ہیں، ایک ہماری جماعت ہے۔ اگر ہم آج آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مشکلات ہم ختم کریں گے، اگر آج ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ترقیاتی نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہو کہ یہ روڈ ہم نے بنایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پروف دوں گا کہ یہ روڈ ہمارا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا فنڈ ہے، یہ جہانگیر خانزادہ کا فنڈ ہے، میں پروف دوں گا۔ یہ شمشاباد بورڈ سے لے کے شمشاباد اڈے تک جو روڈ جس کا دعویٰ تم کر رہے ہو، تم نے اپنے جلسوں میں کہا ہے کہ یہ، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، ہمارے لیڈر کے بارے میں، ہمارے قائد کے بارے میں تم نے کہا ہے، شرم آنی چاہیے تم کو۔ یہ شمشاباد گاؤں 2013 میں شیخ آفتاب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ شمشاباد گاؤں تمہارا نہیں میرا ہے، اور اس شخص نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔
اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا قائد، ہمارے لیڈر، چاہے وہ جہانگیر بھائی ہیں، چاہے وہ شیخ آفتاب صاحب ہیں، یہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. یہ روڈ بھی جب حمزہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنے تھے 1.5 ماہ کے لیے یا 2 ماہ کے لیے، اس وقت جہانگیر خانزادہ صاحب نے پنجاب گورنمنٹ سے اپروول لی تھی اس کی، جو بعد میں تم نے کام کروایا ہے. میں اب بلا تاخیر سابق وائس چیئرمین شیخ بابر نواز کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں. نصر من اللہ وفتح قریب اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب شیخ آفتاب احمد صاحب امیدوار قومی اسمبلی، محترم جناب جہانگیر خانزادہ صاحب امیدوار صوبائی اسمبلی، سب سے پہلے میرے شمس آباد کے بہادر اور غیور عوام جو یہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ان 2 امیدواران کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں، میری یونین کونسل کے لوگ جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں سب کو یہاں شمس آباد اپنی اس تقریب کو عزت بخشنے والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا یہ اجتماع 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ہے. سوشل میڈیا کی موجودگی میں موضوعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ جس موضوع پہ چاہیں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن انتہائی مختصراً 2-3 چیزوں پہ فوکس کر کے میں باقی اپنے مہمانوں کو موقع دوں گا کہ آپ ان کی بات سن سکیں. دیکھیں، سیاست ایک خدمت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، اور الحمدللہ اس یونین کونسل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹیم ہے، خاص طور پہ میرے بھائی سعید آوان کی موجودگی، ان کا کردار آپ سب لوگوں کے سامنے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک ادنا ورکر، ایک ادنا کارکن اپنی یوسی کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اتنا ٹائم دے سکتا، اپنے آپ کو وقف کر سکتا ہے، اور اتنا کچھ وہ کہ میں نہیں کہتا 100%، لیکن اتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ بجلی ہو، گیس ہو، روڈ ہو، ہمارے لیے جو اس علاقہ کے لیے فخر کا باعث ہے. پورے پاکستان میں کوئی دوسری مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور ان دونوں شخصیات نے اس علاقے کے لیے، اس یونین کونسل کے لیے جو کچھ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے. اور میں ذاتی تنقید پسند نہیں کرتا، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا. آج حقوق اٹک کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے. یہ میرا سیاسی حق ہے کہ میں وہ بھی سیاسی موقع پہ یہ بات لائیں اور میں بھی سیاسی. لیکن حقوق اٹک کی بات تب ہوتی، آپ کا یہ رنگو تھانہ بنا ہوا ہے، سب کو پتا ہے یہ کس کی حدود میں بنا ہوا ہے. یہ شمس آباد کے رقبے میں بنا ہوا ہے. ہم نام تو چینج کرا نہیں سکے، اسے تھانہ شمس آباد کرا نہیں سکے، باقی حدود کا ہم کیا کریں. کرنل شجاع نے امین سے سیوریج کا ایک مسئلہ جو تھا، کروڑوں روپے کے فنڈ لگا کے ان کا وہ مسئلہ حل کروایا ہے، اور یہ مسئلہ آج ہمیں بھی درپیش ہے. باولیات کی منسٹری نے آپ کے ہزروں گوندل روڈ سے لے کے چیل نالے تک کیا کیا ہے اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں وفا کا ذکر آیا، میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا کہ وفاداروں کی لسٹ ہی کچھ اور ہے اور وفاد پرستوں کی لسٹ ہی کچھ اور ہے. کون کس لسٹ میں آپ کو بھی پتا ہو. 8 فروری کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے اپنے قومی، صوبائی، یونین کونسل، دیہات، وارڈ، تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہم جیسے لوگ عوام کی خدمت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارا ایم پی اے جہانگیر خانزادہ ہوں گے، جب ہمارے ایم ایل اے شیخ آفتاب ہوں گے، جب ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی کرے گا ہی کرے گا. ہم کوئی جھوٹا نعرہ، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کریں گے کسی بات میں، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے. میں سمپل ایک موٹر وے کی مثال دینا چاہوں گا کہ جب ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا. میں
मेहमान खुसूसी शेख आफ्ताब अहमद साहब, जहांगीर खानजादा साहब और पंडाल में जितने भी मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग जो एक मुख्तसर काल पर यहाँ तशरीफ लाए, मैं उन सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाइयों, ये शमशाबाद गांव के जो रोशन ज़मीर है, इन्होंने 2013 के इलेक्शन में ये हमारी पूरी यूसी शमशाबाद तहसील हजरों में पहले नंबर पर रिजल्ट में आई है, फर्स्ट आई है। और 2018 के इलेक्शन में जो कि एक बहुत कड़ा और सख्त इलेक्शन था, उसमें भी शमशाबाद यूनियन काउंसिल भरपूर लीड से जीती है। और मैं अपने तमाम एहलियाने यूसी शमशाबाद जो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं, उन सब का मैं दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ छोटी छोटी जलसियां हुई हैं, उनमें कहा गया है कि हम बड़े वफादार हैं, और तुम क्या वफादार हो? जिसने तुम्हें 3.5 साल वजारत दी, उसको मुश्किल वक्त में आपने सबसे पहले छोड़ा, और तुम कहते हो हम वफादार हैं। ये कौन सी वफादारी है? और अभी हुकूके अटक की जंग आप लड़ रहे हैं। कल जब आप 3.5 साल वजीर रहे, उससे पहले 5 साल वजीर रहे, उस वक्त आपको हुकूके अटक की जंग याद नहीं थी? आप हुकूके अटक की जंग छोड़े, शमशाबाद की जंग की बात करें। अपने गांव का शबाखाना हैवानात देखें, जिसकी बिल्डिंग गिरने वाली है, किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। और आप BHQ जो यहाँ हमारा छोटा अस्पताल है, उसकी हालत देखें। और यहाँ मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये हमारे जो लीडर बैठे हैं, इन्होंने इस गांव के लिए जो तरक्याती काम करवाए, उनकी मिसाल नहीं मिलती। आपको जितने भी यहाँ स्कूल नजर आते हैं, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शमशाबाद, बॉयज गर्ल्स हाई स्कूल शमशाबाद, प्राइमरी स्कूल शमशाबाद और एलिमेंट्री स्कूल शाहपुर, जितने भी स्कूल बने हुए हैं, ये हजरात कहते हैं, इनकी तख्तियां लगी हुई हैं और सारे कमरे इन्होंने बनाए। मुझे एक कमरा भी बता दें गांव में जिसपे मलक अमीन की तख्ती लगी हो, मैं खुदा की कसम सियासत छोड़ दूंगा। और ये जितने बड़े बड़े शमशाबाद के रास्ते हैं, वो मेरे कायद शेख आफ्ताब अहमद साहब, कर्नल शुजा खानजादा शहीद और जहांगीर खानजादा साहब ने तामीर करवाए। और मैं आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ कि ये जो प्रोपेगंडे रंग बिरंगे कर रहे हैं कि हम वफादार हैं, और तुम कहाँ के वफादार हो? कांग्रेस से लेकर तुमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हर इलेक्शन में तुम्हारी अलग पार्टी होती है। वफादार तो ये शेख आफ्ताब बैठा है, जब से सियासत में आया है, और आज दिन तक नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, और कोई भी इसे आज दिन तक अपनी जगह से नहीं ला सका। वक्त बहुत कम है, मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन शेख अली साहब, शेख जामजेब साहब के उन्होंने वो बड़ी रैली के साथ यहाँ तशरीफ लाए, और जितने भी मेरे भाई, क्योंकि मैं नाम अगर सबका लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, और उसके बावजूद हम ऐसे क्या खता कर बैठे, कैसे कौन सी ऐसी हमसे गलती हुई, क्या ऐसे हमसे गुनाह हुआ जिसकी वजह से आज हम मुश्किलात से दो चार हैं? क्यों इधर तकलीफें हैं? क्यों इधर घर घर परेशानी है? क्यों हर छोटे काम के लिए हम मगरबी ममालिक की तरफ देखते हैं? क्यों IMF का हाथ हमने पकड़ा हुआ है? इस पे ये जरा सवाल है, इस पे जरा सोचिएगा। 2017-18 में तो ये हाल नहीं था। कौन सी ऐसी गलती कर बैठे जिससे आज हम इधर खड़े हैं? तो उसका जवाब है वोट का गलत इस्तेमाल। ये वोट की पर्ची देखने में तो एक पर्ची है, पर ये तकदीरें बदल लेती है कौमों की, ये तकदीरें बदल लेती है मुल्कों की, ये तकदीरें बदल लेती है बच्चों की मुस्तकबिल की। इसका सही पाकिस्तान की कश्ती को किनारे लगा दे, जरा खुल के बात करें, तो फिर
8 تاریخ کے اس کے شعر کو جیتنا ہوگا انشاءاللہ، اوپر کی سیٹ پر بھی اور نیچے کی سیٹ پر بھی، اس لیے کہ اگر ایک بھینس مر جائے یا بکری مر جائے نا تو وہ کہتے ہیں یہ مر گئی، مردہ ہو گئی، شیر مر بھی جائے تو کہتے ہیں یہ شیر ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیر جہاں بھی آپ کو نظر آئے اس پہ مور لگا، اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ پول ہو جائے تاکہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی دیکھیں ان کو تو ووٹ ہی نہیں ملے۔ آج مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف شمس آباد ہی میں ریفرینڈم کرا لیں اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا آپ لوگوں کے لیے اور ہم نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا۔ اس لیے میں آپ سے چونکہ اذان کا وقت بہت قریب ہے، میں آپ سے یہی گزارش کر کے اجازت لیتا ہوں۔ علی اور جہانزیب ایک بہت اچھی ریلی لے کے آئے، ہم بھی تھکے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ماحول بدلتا ہے تو ہم بھی اپنی تھکاوٹ اتار لیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں۔ غفار یا رب العالمین، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔